کیسا ہوں اور میری نجی زندگی کیسی ہے. بھائی آپ اپنے آپ کو اچھی طرح جانتے ہو کہ زندگی جو ماضی ہے کیسا گزرا ہے اور اس وقت کس حالات سے گزر رہے ہیں. آپ بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں، لکھا خود ہے نا، پڑھنا بھی جانتے ہیں. تو انتہائی معذرت سے کہوں گا بھائی جان، ہم سے تقاضا کیا گیا کہ آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. یہ دنیا کا مستقبل روشن نہ ہو، اس کے لیے محنت تو ہے، ہر کوئی محنت کرتا ہے. میں رات کا مسافر اکثر لیٹ جاتا ہے، تو رات 2-3 بجے لوگ فیکٹری سے گھر جا رہے ہوتے. 18 گھنٹے کام کیوں؟ اس لیے کہ میرا گھر ہمسائے کے گھر سے بڑا گھر ہونا چاہیے. ہمسائے کے گھر میں کھڑی گاڑی سے بڑی گاڑی چلتا ہوں. مجھے پردیس کے اگر 20 سال دھکے بھی کھانے پڑے تو میں کھاتا ہوں. میں اس دیہات کا امیر ترین شخص بننے کا خواب رکھتا ہوں، اور خوابوں کی تکمیل کے لیے میں نے دوڑ لگائی. 20 گھنٹے کام کیا دنیا بنانے کے لیے، تو آخرت کے لیے اللہ اکبر. ہم نے آخرت کے معاملے میں لوگوں کو بے نیاز پایا ہے. آئے گی تو دیکھی جائے گی. ہم سے تقاضا بھائی آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا، بات عمل کی ہے. اعمال کا لشکر لے کے جاؤ گے تو جنت کا باغ بنے گی وہ قبر. اور اگر ان کندھوں پہ گناہوں کا بوجھ اٹھا کے جاؤ گے تو جنت کا باغ نہیں، جہنم کا گڑھا بنے گی. القبر بیت الدیان، کیڑوں کا گھر کہا ہے قبر کو. اگر کوہ ابو قبیس کی چھاتی کو ڈنگ مارے اتنا زہریلا ہے کہ وہ اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ پائے گا. مسلط کس پہ ہوگا؟ جس کا دامن عمل سے خالی ہے. عمل سے بنتی ہے دوست زندگی، جنت بھی جہنم بھی. اعمال کا لشکر لے کے جاؤ گے تو جنت کا باغ، اور اگر ان کندھوں پہ گناہوں کا بوجھ اٹھا کے جاؤ گے تو پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک شخص زندگی موت سے نبرداز ہوا تھا، یعنی کہ جنگ لڑ رہا تھا. اس نے 3 دوستوں کو بلا لیا اور بلا کے کہتا مشکل میں ہوں دوستوں، مدد کرو. پہلے دوست نے سرے سے انکار کیا، معذرت میں کچھ نہیں کر سکتا. تمام عمر سہاروں کی آس رہتی ہے، تمام عمر سہارے فریب دیتے، کمر توڑ دی. دوسرے سے کہا بتا تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ اس نے کہا سر سے ٹوٹے گی، بازار سے سفید کپڑا لاؤں گا، تجھے غسل دوں گا. ہم جب اپنے مردے کو نہلاتے ہیں تو اس میں بیری کے پتے بھی ڈال لیتے ہیں تاکہ صفائی ستھرائی ہو سکے. کہا تجھے غسل دوں گا، پھر وہ چٹا لباس تیرے زیب تن کروں گا. یہاں رک کر کے ایک جملہ عرض کروں گا، مرنے والا امیر ہے یا غریب، غنی ہے یا محتاج، وہ شہنشاہ ہے یا گداگر، مرنے والے کو جو آخری لباس دیا جاتا ہے اس کی کوئی جیب نہیں ہوتی. ہمارا جب وہ عزیز دنیا سے جاتا ہے ہاتھ سے چاندی کا چھلا کھینچ دیتے ہیں، اس کی جیب سے پیسے بھی نکال لیتے ہیں. قبر میں اتار کے واپس آئے تو پہلا کام کیا کیا؟ والد کے کپڑے صدقہ کیے، والد کی چارپائی بھی صدقہ کی. کیوں؟ اب ڈر لگنے لگا نا، باپ کے کپڑے پہنیں گے تو کہیں موت نہ گھیر لے، چارپائی پہ لیٹیں گے تو کہیں موت نہ گھیر لے. اور باپ کے کپڑے، باپ کی چارپائی صدقہ کی. لاکھوں کروڑوں پیچھے باپ چھوڑ کے گیا، اس پہ سانپ بن کے بیٹھ گیا، اسے بھی تو صدقہ کرو. اور بھائی جان انتہائی معذرت سے کہ ہمیں بھی دیکھنا ہوگا، ہم جہاں 10 بندے بیٹھے ہو نا تو ہم ماضی کی کہانی چھیڑ کے بیٹھ جائے نا، ہم کہتے ہیں اتنی محنت تو کی ہوتی ہے، اور پھر ہم بڑی بڑی باتیں بھی کرتے ہیں، ساتھ پشتہ بیٹھ کے کھانتے ختم نہ ہوئے اتنا چھڑ کے جاؤں گا. ہاں ہر بیٹے کو آپ نے 5-5 کروڑ کا گھر دیا، آپ نے بیٹوں کو اچھی گاڑیاں دی، بنگلے دیے، پیچھے بہت کچھ چھوڑا. اور بھائی جان یہ کوئی فخر والی کہانی نہیں ہے، یہ فخر سے کہتے ہیں کہ ساتھ پشتہ بیٹھ کے کھانتے ختم نہ ہوں. اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں بچے یاد کریں گے کہ ابا یہ رہنا کو چھوڑے نہ. بھائی جان یہ کوئی نہیں یاد کرتے. ایک ہفتہ نہیں ہوتا ہم چارپائی پہ آتے ہیں، آپ کے پاس علماء کے پاس آتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، مولوی صاحب دعا کرو اللہ میرے پردہ دے دے. ابے نو اللہ پردہ دے دے، باپ چارپائی پہ ہے، ایک ہفتہ نہیں خدمت کی. عاشقوں کی طرح خدمت کرنی چاہیے تھی. تمہاری خاطر پردیس کے دھکے کھاتا رہا، فیکٹریوں میں ذلیل ہوتا رہا، آج بیچارہ مصیبت میں ہے، بولو براز چارپائی پہ کر رہے ہیں، تو کیوں نہیں اولاد سنبھالتی؟ یہ وہ اس لیے آگے نہیں ہمیں کہتے کہ ہمارا والد اس وقت بڑی تکلیف ہے. تکلیف ہمیں اپنی ہوتی ہے کہ کیسے سنبھالیں گے، بولو براز کیسے اٹھائیں گے. پچھلے دنوں میرے پاس ایک بوڑھا آیا، تقریباً 1 ہفتہ پہلے کی کہانی ہے، اور وہ بچوں کی طرح بلک بلک کے رو رہا تھا. وہ کہتا ہے 40 سال میں نے پردیس کے دھکے کھائے ہیں، بہت کچھ بنایا لیکن جتنا بنایا سارا اجاڑ دیا، اور 1-2 مکان میرے پاس ہیں. تو وہ بیٹا اس کا بھی مطالبہ کرتا ہے جس نے کروڑوں کمایا، کروڑوں بنایا، اور اس نے ایسے ہی اڑا دیا شراب نوشی میں، اور جو ہے نا وہ تو کہانی کچھ اور سناتے تھے. اور وہ کہتا ہے کہ اب وہ کہتا مطالبہ کرتے یہ 2 مکان جو رہے کہ یہ بھی مجھے دو. اس نے کہا اسی کی ہے سب کچھ، لیکن اب وہ صبر نہیں کر رہا، ختم ہوئے تو وہ بھی مانگ رہا ہے.
تو وہ کہتے पिछले दिन سرے بازار مجھے کھڑا کر کے اس نے میری داڑھی پکڑ کے کھینچا اور مجھے مارتے ہوئے کنجر اس نے مجھے بغیرت تک کہا. او بھائی جان ہم جن کی خاطر اتنا کچھ کر رہے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ سلوک کیا کر رہے ہیں. کاش کہ اپنی بچوں کو دین بھی سکھایا ہوتا. ہم تو سارا دن کام پہ ہوتے, کام سے فارغ ہوئے سامنے پیسے رکھ کے گننے شروع کر دیتے. بچوں نے بھی دیکھا کہ ابا کی ترجیحات تو ہم نہیں اور پیسہ ہے. اور بچوں نے کیا کیا, پیسہ تو لیا, وہ سینے سے لگایا اور باپ کے مرنے کی دعائیں کی کہ یا اللہ یہ بوڑھا جان چھوڑے, یہ بوڑھا مرے اور ہم دولت آپس میں تقسیم کریں. ساتھ پشتا بیٹھ کے بھی کھان ختم نہیں ہوگا بھائی. لیکن یہ جو بات کرتے ہیں وہ یاد کریں گے, نہیں یاد کرتے, یقین مانے نہیں یاد کرتے, بھول جاتے ہیں یار. ہمیں اپنی بھی آخرت کے لیے کچھ کرنا ہوگا. تو کہا وہ چٹا لباس تیرے زیب تن کروں گا, تیرے لاشے کو اپنے. اور یہاں ایک اور بات عرض کرتا چلوں, یہ اولاد بے وفا کیوں ہوتی ہے؟ معذرت سے کہوں گا ہم اپنے بچوں کو وقت نہیں دیتے, اس لیے بے وفا ہوتی ہے. ایک بہت بڑے خاندان کا چشمے چراغ بگڑے حالات پہ اس سے سوال کیا گیا کہ والد تو اچھی زندگی گزار گئے لیکن آپ کو کیا ہوا, گھر میں چشمہ بہ رہا تو محروم کی رہے. تو اس نے کہا حادثہ ہوا ہے ہمارے ساتھ. سنیے گا حادثہ کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ جو وقت ہمارا تھا نا وہ وقت بھی تم لوگ لے گئے, تو پھر ہمیں یہی کچھ کرنا ہے. اشفاق احمد سے کسی نے کہا تھا بڑے لوگوں کے بچے بڑے کیوں نہیں ہوتے؟ اشفاق احمد نے کہا تھا بڑے لوگوں کے بچے یتیم ہوتے ہیں. باپ کے ہوتے ہوئے بھی باپ کی شفقت نہیں, باپ کے ہوتے ہوئے بھی باپ کا قرب نہیں, یتیم ہی نہیں تو اور کیا ہے. ہر باپ اپنی اولاد کے لیے بڑا ہے بھائی. یہ تقریباً 2 سال قبل 3 سال پہلے میرے بیٹا اب 5.5 سال کا ہو گیا, تو وہ میرے ساتھ سفر میں تھا. میں پچھلے 4 سال بڑا دوڑ لگائی, مصروف رہی, اللہ قبول فرمائے, لیکن اب سفر کچھ کم کیے. اس بچے نے جو جھٹکا دیا وہ میرے سفر کم کرنے کا سبب بنا. وہ میرے ساتھ تھا اور بڑا سیاح ہے ماشاءاللہ, قدرتی اللہ نے کچھ اس کے اندر خوبیاں رکھی ہوئی ہیں. اس نے کوئی اچھی بات کی تو میں نے کہا بیٹا آپ نے بڑی اچھی بات کی, کہاں سے سیکھی ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے اپنی ماما سے سیکھا ہے. تو میں نے کہا بابا سے کیا سیکھا ہے؟ بڑی حسرت سے مجھے دیکھ کے کہتا ہے بابا کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. صاحب اگر ہم اپنے بچوں کو وقت بھی دیں گے تو یہ دوسروں کے ہاتھوں میں کھیلیں گے اور نقصان ہمیں اٹھانا پڑے گا. بعض کا ہم لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ساڑھے کو ٹائم ہی کو نہیں ہوتا, بچے کو ٹائم دیجیے. اس کائنات میں حضور سے زیادہ مصروف شخصیت کوئی بھی نہیں. لیکن میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا. ایک وقت اللہ کے لیے تھا, مخلوق نہیں تھی, ساری رات اللہ کے حضور کھڑے رہتے ہیں, اور مبارک متورم ہو جاتے ہیں. عرض کیا گیا آپ مشقت میں پڑے رہتے ہیں, تو کیا فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ایک وقت اللہ کے لیے اور ایک وقت مخلوق کے لیے, دکھیوں کے کام آنا, بیواؤں کے کام آنا, دکھی انسانیت کے کام آنا, اور تیسرا وقت اپنی ذات کے لیے. اس میں اپنے کام خود کرتے تھے میرے رسول, جوتوں کو گانٹ بھی لیتے تھے, کپڑے بھی جو ہے وہ پیوند لگے ہوتے پیوند بھی لگا لیتے تھے. تو ایک وقت گھر والوں کے لیے. اور نتائج کیسے تھے؟ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بچوں کو سلا دیتی ہیں اور خود مصلی بچھا لیتی ہیں, پھر ساری رات اللہ کے حضور جھکی رہتی ہے اور عرض کی کرتی ہے ایک دن کہ یا اللہ تیری راتیں کتنی مختصر, اللہ رات بیت جاتی ہے ذوق بندگی پورا, یا اللہ ایک رات فاطمہ کو دے دے, جی بھر کے تجھے سجدے کو تو کر لو. سیدہ فاطمہ نے والد گرامی کو سجدے میں دیکھا. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے تہجد اپنے باپ سے سیکھی ہے. سبحان اللہ. بھائی جان یہ گھر کا ماحول ہے. بیٹے نے باپ کو, باپ نے ماں کو, ماں نے والد کو سجدوں میں دیکھا, تو پھر سجدہ کربلا میں بھی قضا. اس لیے بھائی جان ہمیں بھی دیکھنا ہوگا. ہم نے بڑا کمایا, بڑا بنایا, لاکھوں کروڑوں کمایا. یہ جنوبی پنجاب سے تقریباً 2 4 5 7 5 دن پہلے کی کہانی. مجھے ایک ماں جی نے کال کی, بہت بڑے ہاسپٹل کی مالکہ ہے اور 20ویں اسکیل کی وہ آفیسر تھی اور وہ ریٹائر ہو گئی. ایک ہی بیٹا ہے. مجھے وہ کہانی سنا کے یقین جانو اتنے درد سے وہ رونے لگی, ایسا لگتا تھا کہ آسمان پھٹ جائے, اتنے درد سے. جو اربوں پتی ہے وہ کہتی ایک ہی بیٹا ہے, 5 کروڑ کا گھر دیا, 2 کروڑ کی گاڑی لے کے دی, پوتا ہوا تو 2 کروڑ کا پلاٹ اسے لے کے دیا, لیکن وہ کہتی نلائق نکما مجھے چھوڑ کے چلا گیا ہے. اور اب بیکاری بن کے چیخ کے کہتی مولوی صاحب دعا کرو میرا پتر واپس آ جائے. بھائی جان جہاں دولت کماتے ہو, پیسہ کماتے ہو, بڑے بڑے گھر بناتے ہو, بڑی بڑی گاڑیاں لیتے ہو, اور بھائی معاشرے میں آپ کا نام حوالہ بنتا ہے, لیکن تعارف آپ کی اولاد ہے. ان بچوں کو وقت ضرور دیا کرو.